کیونکہ دشمن نے آپ کا پانی بھی روکا ہوا ہے، دشمن بری طرح سے زخمی ہے، وہ اس وقت پوری دنیا سے اسلحہ منگوا رہا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. ظاہر ہے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی چین سے اور ترکی سے اسلحہ منگوا رہے ہیں، ہمیں بھی اندازہ بہت اچھی طرح ہے. قوم کو نہ معلوم ہو لیکن پاکستان کے سپہ سالاروں کو اور ہماری فوج کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اگلا راؤنڈ بہت نزدیک ہے، اور جس قسم کی ڈپلائمنٹ دشمن اس وقت کر رہا ہے. تو یہ جو حملہ پاکستان پر ہمارے ابھی ہوا ہے، یہ پاکستانی قوم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ براہ راست اس میں اسرائیل اور بھارت دونوں مل کر ہمارے خلاف حملہ آور تھے. جتنے ڈرون پاکستان پر فائر کیے گئے ہیں، 700 کے قریب ڈرون ہم نے مار کر گرائے ہیں، یہ سب اسرائیلی پائلٹ اڑا رہے تھے. انہیں کنٹرول روم سے بیٹھ کے جو ڈرون کا ظاہر ہے پائلٹ ڈرون کے اوپر کوئی آدمی تو نہیں بیٹھا ہوتا، کنٹرول روم سے ہی ڈرون اڑائے جاتے ہیں. سو جو ڈرون کنٹرول روم تھا یہ ٹوٹلی اسرائیل کے پاس تھا، اسرائیلی فوج تھی، اور یہ سارے ڈرون اسرائیلی تھے. اور اب چونکہ ہم نے 600-700 ڈرون ان کے مار گرائے ہیں، لہٰذا مزید ہزاروں کی تعداد میں ڈرون اسرائیل سے پچھلے چند دنوں میں دوبارہ لا کر دیے گئے، نئے کنٹرول روم بنائے جا رہے ہیں، نئی اسرائیلی فوج آئی ہے. اب وہ زیادہ بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف ہی ڈرون وارفیئر کریں گے. وہی ہم نے کہا نا کہ اسرائیلیوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ پوری مسلم دنیا میں اگر کوئی ملک ان کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف فیصلہ کن جنگ شروع کر چکے ہیں. انہوں نے شروع کر دی ہے، لیکن پاکستانیوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے خلاف اصل جنگ کرنے والا ہندو مشرک نہیں، وہ وہی صہیونی یہودی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں اور فلسطین میں آج فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. تو اس وقت پاکستان کے مسلمان اچھی طرح سمجھ جائیں یہ غزوہ ہند صرف ہندو مشرکوں کے خلاف نہیں ہے. بے شک ہم انشاءاللہ ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے، لیکن فلسطین کی مدد کرنے اور فلسطین کو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی پہلی جنگ بھی یہی غزوہ ہند ہے. یہ طویل چلے گی، جلد بازی نہ کریں، شور نہ مچائیں. جتنا وقت اللہ دیتا ہے اس کو تربیت کے لیے استعمال کریں. پاکستانی قوم بہت جلد باز ہے، کیوں نہیں ہو رہا، جلدی کیوں نہیں کر رہے. یہ لمبی جنگ ہے اور خورریز جنگ ہوگی. ابھی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پہلی جنگ میں اللہ نے آپ کو وکٹری دی ہے، لیکن اس بات کو ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آنے والے مارکوں میں چونکہ دشمن زیادہ تیار ہو کر منظم ہو کر زیادہ بڑی طاقت سے حملہ آور ہوگا تو ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑے. جس طرح فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں ویسی شہادتیں ہمارے شہروں میں بھی آئیں گی. تو فلسطین کے مسلمانوں سے سیکھیں. قیامت ٹوٹ پڑی ان کے اوپر لیکن انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کھڑے. تو آپ نے بھی اسی طرح کھڑے ہونا ہے. اہل فلسطین سے سیکھیں، اس معاملے میں وہ ہمارے استاد ہیں. انہوں نے دکھایا کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے، مزاحمت کیسے کی جاتی ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یہ جنگ ابھی لمبی چلے گی، آغاز ہو گیا اس کا.